السلام علیکم. میں گلپ یوٹیوب چینل پر جاوید ناظر خدمت ناظرین. بانی ایم کیو نے اپیل کی تھی اور حکومت ہماری حکمراں طبقہ اور اسٹیبلشمنٹ 27ویں ترمیم منظور کرانے میں لگی ہوئی تھی، جس میں ان کی جماعت ایم کیو جس کے وہ بانی تھے اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں ان کی سفارشات کو پسند تو کیا گیا مگر منظور نہیں کیا گیا. ایم کیو کے بانی نے اس صورتحال پہ اظہار خیال تو نہیں کیا، مگر انہوں نے جو اپنی تنظیم سے وہ ڈالا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا، ماضی میں بھی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں ان کو عوام کی طاقت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے یہ کوئی بھی اگر کارروائی کرتے ہیں تو اس میں اس صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. اب بانی ان کے مسلسل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلا رہے ہیں اور کہ ہم ہر صورت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج کے زیر اثر حکومت میں رہ کے یا حکومت سے باہر اپنے تنظیم کو فعال کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی قیادت میں تنظیم ہوگی، اور اس تنظیم کو وہ اس حد تک متحرک کریں گے کہ وہ پاکستان کی فوج کی یعنی کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی دشمن جارحیت کرتا ہے تو شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے. تو اس حوالے سے وہ متعدد بار یہ بات انہوں نے کہی، اور ابھی پچھلے ویلاگ میں بھی گزشتہ دنوں جب وہ ایک شہیدوں کا دن تھا قصبہ کے حوالے سے اس میں خطاب کر رہے تھے، گزشتہ روز پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا. اب اور ان کا جو یہ دہرانا جو ہے اور یہ لب و لہجہ ہے مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک نیک نیتی سے اپنے پاکستان میں اپنے فوج کے ساتھ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنی یہاں کی سیاسی حکومت جو ہے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی جماعت کو اپنی قیادت میں ویسے ہی منظم کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ماضی میں تھی. اور لازمی یہ منظم جو ماضی والی اگر ایم کیو ایم کی جماعت بن جاتی ہے تو اس صورتحال میں عوام بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہاں کے عوام جو مایوسی کا احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، اور مزید شکار یہ ان کی سفارشات یہ 27ویں ترمیم میں ایم کیو پاکستان منظور نہیں کرا سکی، نہ ہی شامل کرا سکی. تو پیپلز پارٹی کی طاقت سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کی یہ سفارشات منظور نہیں ہونے دیں، اور اس نے یہ کہا 18ویں ترمیم میں آلریڈی موجود ہے یہ سب چیزیں. تو یہ صورتحال یہ تنظیم ہے بانی ایم کیو کی، اور بانی ایم کیو اسی صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی تنظیم سامنے آئے جو ذرا مد مقابل طاقتور ہو، کیونکہ موجودہ ایم کیو جو ہے بہرحال ایم کیو کا نام تو زندہ رکھی ہوئی ہے، مگر وہ بانی ایم کیو الطاف حسین کی طرح مضبوط تنظیم نہیں ہے. تو وہ اپنے کوئی پرامن حالات میں تو اپنے مطالبات حکومت کو پیش کر سکتی ہے اور وہاں سے لالی پاپ لے کے واپس آ سکتی ہے. بہرحال چھوٹے موٹے مطالبات منظور بھی کروا لیتی ہے، جیسے ابھی 40 ارب ان کو ملا، اب وہ پیسہ وہ کتنا عوام میں لگا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہیں، مگر عوام جو ہے موجودہ ایم کیو کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. موجودہ ایم کیو اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اس کے رہنما مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو کوشش ایوان میں کرتے ہیں، مگر اس کا فقدان صرف یہی ہے کہ قائد بھی ان کے کوئی یعنی کہ تگڑے نہیں ہیں، اور قائد میں بھی آپس میں بھی ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ اختلافات چل رہے ہیں. تو یہ تمام صورتحال جو دیکھنے میں جو آ رہی ہے اور سننے میں جو آ رہی ہے، تو یہ تمام باتیں لندن والی ایم کیو والوں کے جو میں بھی سن رہے ہیں، اور وہاں بھی الطاف حسین کو اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ مشورہ دیا ان کے لوگوں نے، اور صحیح مشورہ دیا کہ آپ اپنے لب و لہجے میں تلخی ختم کریں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور لازمی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. اور اس طرح کی ان کو یعنی کہ
مشورے دیے گئے جو پاکستان کے بہترین مفاد میں بہتر تھے اور الطاف حسین کے اپنے مفاد میں بھی بہتر تھے، تو لازمی ان کے اس مشورے سے ان کے جو عوام ہیں جو یہاں چاہنے والے ہیں اس میں خوشی کی لہر ہو گئی، اور لازمی پاکستان کے میں جو رہتے ہیں لوگ الطاف حسین کے ووٹر تو ہیں، مگر پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے تمام اداروں سے، حساس اداروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو یہاں ان کے چاہنے والے ہیں، اور لازمی مگر جب وہ الطاف حسین پاکستان یا مسلح فوج کے حوالے سے کبھی کچھ کہتے ہیں تو ان کو ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں، گرا بھی گزرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لازمی مہاجر جو یہاں بستے ہیں وہ بانیان پاکستان کے اولاد ہیں، اور وہ پاکستان کو جنہوں نے بنایا تھا تو وہ کیسے چاہیں گے کہ پاکستان ٹوٹ جائے یا پاکستان خدا نخواستہ تخریب کار اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں، شر پسند انڈیا حملہ کر دے، وہ پاکستان میں کراچی میں اگر حملہ کرے تو اپنے اس کو ہم نما مدد کرنے والے یہاں سے میسر ہو جائیں، تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے الطاف حسین کے چاہنے والے، اس کے پروانے اور ایم کیو ایم کا نام لیوا یہاں لوگ موجود ہیں، وہ ہر صورت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دشمن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اگر خدا نخواستہ ایسا کبھی وقت آتا ہے۔ تو یہی صورتحال کی نشاندہی الطاف حسین بھی کر رہے ہیں، اور یہی بات الطاف حسین نے بھی کہی کہ ہمیں پاکستان کی فوج پہ جیسا وہ کہیں گے انٹرنیشنل پولیٹکس ان کی ہدایت کے مطابق ہم وہ پولیٹکس کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاکستان کی بھی سیاست کو وہی جو انہوں نے آج کا فریم آف ورک بنایا ہے سیاست کا، جو کنٹرول ڈیموکریسی یہاں چل رہی ہے، تو یقیناً انہوں نے اس کے یعنی کہ اس کی لائن پہ ہی چلیں گے، اسی نہج پہ چلیں گے جو اس پہ پاکستان کے سیاسی پارٹیوں کو اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام آفر ان کی طرف سے دی گئی ہے، اب مسلسل ان کی طرف سے یہ آفر کا دیے جانا، معافی کا مانگنا، اور مسلسل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ اس پہ رد عمل فی الحال جیسے ظاہر نہیں کیا ہے، اگر کوئی اندرون کہانی چل رہی ہو تو وہ اس کا کہا نہیں جا سکتا، مگر جب یہ نہیں ہوتا تو یہ مایوسی اور احساس محرومی، جیسے آج ایم کیو ایم پاکستان کی سفارش منظور نہیں ہوئی تو ان کے چاہنے والوں کو ہو رہا ہے جیسے پاکستان، اسی طرح الطاف حسین کی اپیل کے بعد جب اس پر کوئی مثبت رد عمل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتا تو اس پہ وہ عوام بھی مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ بھی مایوس ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک ہی قائد تھا جس نے ان کو موٹیویٹ کیا، جس نے ان کو فعال کیا، اب اس کو ایک اگر بار وہ اس نے غلطی کی تھی، جب غلطی کی تھی تو انہوں نے عوام نے بھی پاکستان کی محبت میں سے اس کے اس انداز کو، اس کے اس مخاطب کرنے کے نعرہ لگانے تھے پاکستان کے اگینسٹ پسند نہیں کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی مذمت کی تھی، ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے ووٹ دیے تھے۔ اب جب الطاف حسین مسلسل معافی مانگ رہے ہیں اور معذرت خواہ رویہ اختیار کیے تو ان کو کیوں نہیں معافی ملتی؟ تو یہ احساس محرومی جو پیدا جو یہاں کی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں میں ان کی تحریک منظور نہ کرنے پہ ہوا سے بارشات شامل، یہی ان کے چاہنے والوں میں بھی پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک دوسری صورت میں وہاں بھی ہو رہا ہے۔ عوام تو یہ کرتی ہے کہ الطاف حسین کو بھی چاہیے کہ اپنے یہاں کی جو ایم کیو ایم اس سے بھی براہ راست ان سے تعلقات پیدا کیے جائیں، اور اس ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ اپنے قائد کو جو وہاں بلانے کے لیے کوئی کوشش کرے، اور آپس میں کوآرڈینیشن سے عوام کی جو یہ خواہش میں تو وہ بتا رہا ہوں، عوام کی اگر الطاف حسین کی اس معذرت خانہ رویے کے بعد بھی یہ نہیں ہوگا تو عوام وہی باتیں کرے گی کہ ڈومیسائل کا فرق ہے جناب، عمران خان نے وہ کچھ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، ان کو یہ نہیں، اور یہ ایک شخص مسلسل چھوٹی سی غلطی کرنے کا معافی مانگ رہا ہے تو اس کی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، تو اس سے ایک قوم میں بھی ایک غلط پیغام جائے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور عوام بھی یہی چاہتی ہے، اور یہ کہ کوئی مثبت فیصلہ الطاف حسین کے حوالے سے لے لینا چاہیے، تو الطاف حسین ان کے لیے ایک ثبوت بند، اور ان سے اپنی شرائط طے کریں، حکومت پاکستان کے توسط سے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، اور آنے والے دنوں میں وہ ان کے لیے ثبوت بند ثابت ہوں گے، اور یہاں جو ہے طاقت کا، سیاست کا سندھ میں بیلنس بھی برابر ہو جائے گا۔
इस सूरत-हाल में जो इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, लाजमी पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं ये लोग, तो लाजमी ये भी अपनी सियासत करें। अब तो ये कहते हैं कि अवाम हमें पसंद नहीं कर रही, अवाम हमें चाह नहीं रही, तो मायूसी और फैलेगी इनके अंदर। अब लाजमी तो अपने हुकूमत के साथ रवाबित हैं, हुकूमत में शामिल भी हैं एमक्यूएम पाकिस्तान। अब लाजमी ये सूरत-हाल जब ऐसी होगी तो इनकी तंजीम को बहरहाल अवाम एमक्यूएम के नाम से मोहब्बत करते वोट तो देते हैं, मगर बहरहाल ये हकीकत है कि अल्ताफ़ हुसैन का अभी तक तोड़ कोई यहाँ पैदा नहीं हो सका सियासतदान। बिलखसूस जो उनके महाजिर हैं, उर्दू आबादी है, उसमें तो कोई भी लीडर ऐसा एमक्यूएम पाकिस्तान भी कोई ऐसा काम किया, कारनामा अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सकी जिसको अवाम पजीराई देती कि अल्ताफ़ हुसैन ये नहीं करा सके, उन्होंने ये करा दिया। बल्कि जो ये कर भी रहे हैं वो भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो लाजमी ये सूरत-हाल में अवाम अल्ताफ़ हुसैन की तरफ ही देख रही है, और अगर अल्ताफ़ हुसैन को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या इजाज़त मिल जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट कराची के अवाम के, सिंध के अवाम के दिल जीत लेगी। पाकिस्तान के आसिम मुनीर यहाँ के अवाम को, यानी कि आसिम मुनीर के जो आज भी पसंद करती है यहाँ के अवाम, और लाजमी उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाएगा और बड़ी यानी कि दिल मोहब्बत और जज्बात उमड़ आएंगे। तो ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा है, मगर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ये कहती है कि अल्ताफ़ हुसैन माजी की वही तकालीफ जो देते थे हुक्मरानों को वही शुरू ना कर दें इस तरह से। तो इस चीज़ की बात डायलॉग हो सकता है, इससे मुज़ाकरात हो सकते हैं इसमें। तो मैं समझता हूँ इस सूरत-हाल में हम भी ये समझते हैं कि जो हम तो जो शहरग होती है या जो नफ्स होती है आवाम की, जो यहाँ के हम शन की सियासत पे अगर तबसरा कर रहे हैं तो हम तो वो बताएंगे असल हक़ाइक़ यही है, और असल हकीकत ये है आवाम यही चाहती है यहाँ की कि अल्ताफ़ हुसैन आएँ और वापस अपनी तंजीम को संभालें और यहाँ के अवाम के लिए अपने हकूक़ के लिए हुक्मरानों से लें और अपनी तंजीम को हुकूमत में शामिल करें माजी की तरह जैसे होती थी, और अपने मुतालबात वहाँ से मनवा सकें। बहरहाल एक ज़ाब्ते इखलाक और कंट्रोल जो डेमोक्रेसी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में बनाई है उसके लिए उनसे डील हो सकती है और बातचीत हो सकती है। बहरहाल आवाम की एक ख्वाहिश है, आवाम की उमंगों के मुताबिक कोई फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट कर ले, इसमें अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को भी शामिल कर ले इस्टेब्लिशमेंट भी, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नून लीग पीपल्स पार्टी, तो इससे मुस्बत फ़ैसले करने में आसानी रहेगी इस्टेब्लिशमेंट को भी। और क्योंकि ये कराची के अवाम की, बिलखसूस सिंध के शहरी हलकों के अवाम की बहरहाल दिल की एक ख्वाहिश है, एक उनकी उम्मीद है अल्ताफ़ हुसैन, एक उनका आसरा है इस मौके पे। अब आप ये सूरत-हाल देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। बहरहाल कराची के अवाम जो मायूसी का शिकार है उनको मायूसी खुशी में तब्दील हो सकती है, और उनको उम्मीद की किरण उस नज़र सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में ही नज़र आ रही है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।